بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو فوراً یہ بدگمانی کی جاتی ہے کہ اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہوگی جو اسے اس طرح کا شوہر ملا، اور دلیل کے طور پر سورۃ النور آیت نمبر 26 کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ تفہیم صحیح نہیں۔ قرآن کریم کی دیگر آیات اس کی نفی کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ التحریم میں حضرت لوط اور حضرت نوح علیہم السلام کی بیویوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، اور فرعون کی بیوی کی تعریف کی گئی ہے۔ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کئی ناپاک اور برے شوہروں کی بیویاں پاک اور اچھی ہوتی ہیں، جبکہ نیک اور پاکیزہ شوہروں کی بیویاں بعض اوقات بری اور ناپاک ہوتی ہیں۔ تو پھر آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ صحیح مفہوم جاننے سے پہلے آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ پاک باز مرد اور عورتیں ان خبیث مردوں اور عورتوں کی بہتان تراشی سے بالکل ہی بری ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس میں ایک عام ضابطہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں طبی طور پر جوڑ رکھا ہے۔ گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف، اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے، اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک اپنی رغبت کے مطابق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے، اور قدرتاً اس کو وہی مل جاتا ہے۔ آیت مبارکہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خبیثات اور طیبات دونوں الفاظ کلمات کی صفت ہیں، یعنی خبیثات سے مراد بری اور ناپاک باتیں ہیں، اور طیبات سے مراد اچھی اور پاکیزہ باتیں ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بری اور فحش باتیں برے لوگوں کے ہی لائق ہیں، اور پاکیزہ اور بھلی باتیں پاکیزہ اور بھلے لوگوں کے ہی لائق ہیں۔ اچھے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، جبکہ برے لوگ بری باتیں۔ آیت مبارکہ کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ واقعہ افک کے ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے خود ناپاک ہیں، اور آپ کو پاک قرار دینے والے خود پاک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔